بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میں شاپ سے دودھ لینے گیا ہوا تھا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ امی ہر رات سب کو دودھ سوڈا پلاتی تھی۔ میں چھوٹا تھا اس لیے سب کام تقریباً مجھے ہی کہے جاتے تھے۔ بازار کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں دودھ لینے روز جاتا، مگر اس دن کوئی حادثہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں دودھ لے کر واپس آ رہا تھا، گھر سے کچھ قدم دور ہی اچانک مجھے لگا اوپر سے مجھ پر کچھ گرنے لگا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی، اوپر دیکھا تو آگ کی طرح کی ایک روشنی کو ہوا میں دیکھا۔ بچپن ہونے کی وجہ سے اندازہ بھی نہیں تھا میں کس مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں کیا ہوا، میں زمین پر گر گیا۔ دودھ والی تھیلی بھی گرنے سے پھٹ گئی اور سارا دودھ بہہ گیا۔ میرے ایک محلے دار نے مجھے دیکھا اور اوپر اٹھا کر کہا، دھیان سے چلو۔ میں دودھ گرنے کا یہ سوچ کر کہ گھر سے ڈانٹ پڑے گی، رونی صورت لے کر گھر آیا اور آ کر کہا، میں آج گر گیا تھا، دودھ بھی گر گیا ہے۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری امی نے کہا، جاؤ کپڑے بدلو۔ میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور میں کس اذیت میں آ چکا ہوں۔ میں اتنی سی عمر میں اس درد سے گزرنے والا ہوں کہ اپنی موت مانگوں گا۔ میں نے کپڑے پکڑے اور واش روم چلا گیا۔ میں جیسے ہی کپڑے بدلے اور واش روم کے آئینے کی طرف دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ میں ڈر کے باہر بھاگا۔ امی نے پریشان ہو کر فوراً پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے بتایا، امی واش روم کے آئینے میں میرے ساتھ کوئی کھڑا تھا۔ امی نے کہا، سب تمہارا وہم ہے، اور سب ہنسنا شروع ہو گئے اور مجھے جن کہہ کر چڑھانے لگے۔ میں امی ابو کے ساتھ ہی ایک ہی کمرے میں رہتا تھا۔ میں جا کر لیٹ گیا۔ رات اچانک آنکھ کھلی تو میری سیدھی نظر آسمان کے چاند کی طرف تھی۔ میں گھبرا کے اٹھا اور دیکھا میں اکیلا ہی چھت پہ سو رہا تھا، مگر میں تو نیچے سویا تھا۔ میں نے اوپر سے ڈر سے امی ابو کو آواز دینا شروع کر دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بڑے بھائی بھی آواز سن کر اوپر آ گئے۔ ابو نے پوچھا، تم اکیلے اوپر کیوں سونے آ گئے تھے؟ امی نے ابو کو اشارہ کر کے چپ رہنے کا کہا۔ امی مجھے دیکھ کر کچھ سمجھ گئی تھی، یہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ مجھے وہ نیچے لے آئے۔ امی کے ساتھ چپک کر سو گیا۔ امی کب سوئیں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری اور درد تھا۔ مجھے امی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ وہ یہاں تک تو جان چکی تھی کہ جب سے میں گرا ہوں میں بری طرح ڈرا ہوا ہوں، مگر جو میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس سے ابھی تک انجان تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگائی۔ ڈاکٹر سے فارغ ہو کر میں اور میری امی ہم گھر واپس آ رہے تھے۔ میں نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہم باتیں کرتے واپس آ رہے تھے۔ میں نے اچانک ٹراؤزر بھیگتا ہوا محسوس کیا۔ نیچے دیکھا تو یورین نکل رہا تھا، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی امی سے کہا کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مجھے یاد نہیں۔ میں اچانک زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ یاد نہیں، کیا ہوا، کب گھر آیا، کون گھر لے کے آیا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب ہوش آئی میرے گھر کے بیڈ پر میرے گھر والے سب بہن بھائی امی ابو موجود تھے۔ مجھے محلے کی مسجد کے قاری صاحب سے دم کروایا گیا، مگر ہر آنے والا دن میرے لیے مصیبت بنتا جا رہا تھا۔ میری حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میرے شہر لاہور کا کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جہاں مجھے لے کر نہیں جایا گیا۔ میرے ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروائے گئے، مگر سب کچھ نارمل تھا۔ جب وہاں سے بات نہیں بنی پھر لاہور کے عاملوں کے پاس لے جایا جانے لگا۔ جو جدھر بتاتا گھر والے مجھے ادھر لے جاتے، مگر کوئی فرق نہیں تھا۔ حالت مسلسل اور بگڑ رہی تھی۔ مجھے صرف امی کے علاوہ سب سے ڈر لگتا تھا۔ میں ہر وقت آنکھیں بند رکھتا تھا۔
ایک دن ابو میری طرف دیکھ کر بہت روئے۔ میں نے نیم آنکھوں سے ان کے چہرے پر گہرے دکھ کے نشان دیکھے۔ اس دن میں بھی بہت رویا۔ حال یہ تھا، میرے ماتھے پر تعویذ، ہاتھوں پیروں پر کالی ڈوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا باندھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا مجھے کوئی ایسی دوا، ایسی گولی لا دیں جس کو کھا کر پہلے تو مجھے نیند آ جائے اور پھر نیند کے بعد میں مر جاؤں۔ کوئی میری عیادت کے لیے بھی آتا تو میں کہتا کہ میرے لیے مرنے کی دعا کریں، کیونکہ 1 سال سے زیادہ اس اذیت میں گزر چکا تھا۔ مجھ سے اور تکلیف اب برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب بھی میں امی ابو یا کسی بہن بھائی کو روتے دیکھتا، میرا دل اندر سے پھٹ جاتا۔ میں چل بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے روٹی کھائے 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا۔ صرف دلیا، دودھ یا ایسی نرم غذائیں، وہ بھی صرف زندہ رکھنے کی حد تک مجھے زبردستی کھلائی جاتی تھی۔ وہ کالی چیز اب مجھے صاف دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک رات بہت ہی طوفانی بارش تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ جانے کیوں اذان سنتے ہوئے میں بہت رویا، اور پھر ایک دم کہاں سے ہمت آئی میں نہیں جانتا، اور میں بستر سے اٹھ گیا اور وضو کیا۔ وضو کرتے وقت میرے جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، مگر میں نے سوچا مرنا تو ہے، اب کیوں نہ ایسے ہی مروں۔ وضو کر کے مسجد کی طرف طوفانی بارش میں ہی چل پڑا۔ مسجد ذرا ہی فاصلے پر تھی۔ کتنے عرصے بعد اس دن نماز پڑھی اور مسجد کے ایک نیم اندھیرے کونے میں بیٹھ کر بہت رویا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھ سے امی ابو کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، مجھ پر اپنا احسان کر اور میرے حال پہ رحم کر۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ میں اٹھ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ امی ابو اٹھ گئے ہوئے تھے اور مجھے اوپر نیچے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بھائی بارش میں ہی مجھے ڈھونڈنے باہر نکل گئے تھے۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ دروازے پر روتی ہوئی پریشان ماں کا چہرہ نظر آیا۔ کہاں چلا گیا تھا؟ ماں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مسکرا کے کہا مسجد نماز پڑھنے گیا تھا۔ سب حیران تھے، یہ آج چلا کیسے ہے؟ سب میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا مجھے کچھ وقت سونا ہے، اور مجھے سچ میں فوراً نیند آ گئی۔ خواب دیکھا میں ایک قبرستان ہوں جو گلاب سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف گلاب کی خوشبو ہے، اور ایک بزرگ پتہ نہیں کہاں سے آئے۔ وہ کون تھے؟ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا اور چلے گئے۔ اچانک دل خراب ہونے سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے 2-3 وامٹنگ ایک ساتھ آئیں۔ سب ڈر گئے، مگر مجھے ایک دم بہت بھوک لگ گئی۔ میں نے کھانے کو مانگا۔ امی نے جلدی سے دلیا دیا، لیکن آج وہ میری بھوک کے لیے کافی نہیں تھا۔ میں نے اور مانگا، مگر بھوک پھر بھی نہیں مٹی۔ امی سے پھر روٹی مانگی۔ مجھے جلدی سے روٹی بنا کر دی گئی۔ تقریباً 1.5 سال بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی روٹی کھائی۔ سب حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر میں اکیلا اٹھ کر باہر دروازے تک گیا۔ کچھ وقت دروازے پہ بیٹھا رہا، لوگ آتے جاتے دیکھتا رہا۔ ایک مدت بعد اس دن مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ آج تقریباً 19 سال بعد یہ پہلی بار آپ سب سے اپنی زندگی کی تلخ حقیقت شیئر کی ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی طاقت نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مگر ایک بات اور بتاؤں، میں جب ٹھیک ہوا، میں نے علم جنات کو ڈر کے ختم نہیں کیا، بلکہ اسے پڑھنا شروع کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ دکھی انسانیت کا جہاں تک ہو مدد کر سکتا ہوں۔ اور اب تک جانے میری کچھ زندگی پہلے کتنے ہی لوگ مجھ سے ملے، پروردگار عالم نے مجھ سے میرے ہاتھوں سے ان کو جنات سے آزاد کروایا۔ آپ بھی کمنٹ کر کے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔